بریک کے بعد خوش آمدید اور گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ سینیٹر شہادت اوان صاحب, سینیٹر مشال یوسف زئی صاحبہ اور اختیار ولی خان صاحب اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. شہادت اوان صاحب, جو رول آف ریسیپروسٹی ہے کہ اگر یہ عمل درآمد کر دیتے تو ان کو بھی شاید پریس کانفرنس کی نوبت نہ آتی کہ جو عظمیٰ خان صاحبہ کو پریس کانفرنس کرنی پڑی. اب سرے سے اگر عمل درآمد ہی نہیں ہوا تو پھر معاملات تو سامنے رکھنے تھے عوام کے. نہیں, اس میں تھوڑی سی میں آپ کو بات بتاؤں. دیکھیں, وہ پریس کانفرنس جو جس بات پہ ان پہ پابندی تھی, جہاں تک اس آرڈر میں جو کچھ سمجھا کہ آپ نے ان کا جو ٹریٹمنٹ ہوگا اس کو پبلک نہیں کرنا, اس کے اوپر آپ نے پولیٹکس نہیں کرنی. تو وہ ٹریٹمنٹ تو چونکہ ملا نہیں, تو بحیثیت بہن, بحیثیت پٹیشنر میں سمجھتا ہوں چونکہ وہ میڈیکل بورڈ میں ان کو ہونے کا تھا, تو انہوں نے جو بات کی, تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس چیز پہ ہمیں تصادم میں نہیں جانا چاہیے. اس وقت حالات ایسے ہیں کہ ہمیں معاشی طور پہ جو ہے سب کو مل بیٹھ کے, مولانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں آپ بھارت کا تکامل اگر کریں. میں دو لائنیں آپ کو دے دوں, بات ان کی ہو گئی. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک ہسپتال میں علاج نہیں کروا سک رہے یا ایک سیکیورٹی نہیں بنا سک رہے, تو آپ حکومت کیا کریں گے؟ عمران خان صاحب کو علاج کے لیے لائے تھے ہم جیل سے, پیمز ہی لے کر گئے تھے, بارہا پیمز لے کر گئے تھے اپنی تسلی کے لیے. مجھے یہ بتائیے, پیمز کوئی اسپتال نہیں ہے, کوئی سینما ہے؟ نہیں, لیکن جب عدالت کہہ رہی ہے آپ نے کرا لیا اپنی تسلی کے لیے 3 سال تک ان کے سارے چیک اپس. مطلب ہم وہاں پر ان کو ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے تو اڈیالہ پہنچا دیتے ہیں, ڈاکٹر کہتا ہے کہ اسپتال لے آئیں, ہم اسپتال لے آتے ہیں. کیا اس وقت کسی عدالت کی تلوار ہم پہ لٹک رہی تھی؟ لیکن بین الاقوامی, لیٹ می جسٹ شیئر اٹ ود یو, بین الاقوامی ہمارا پڑوسی ملک کیا ہیڈ لائن چلا رہا ہے کہ جی رات میں کارروائی ہو رہی ہے, الیکشنز کا حوالہ دیا جا رہا ہے. میں آپ کو سے بتا رہی ہوں, گورنمنٹ سرکاری اسٹیٹ ہاسپٹل اس لیے لے کے جا رہا ہے. ملک تو جنگ کے وقت میں پاکستان تحریک انصاف کی تقریریں بھی چلا رہا تھا. چلے ٹھیک ہے نا, لیکن سن تو لے, سرکاری سر بدنامی تو پاکستان کی ہو رہی ہے نا. سرکاری اسپتال میں تاثر بن گیا کہ سرکاری اسپتال میں حکومت اس لیے لے کے جانا چاہتی ہے تاکہ رپورٹ کاؤنٹ اس پہ آ کے بات کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیے, یہ جو بیانیہ چلا تھا علینا, آج ہم شو میں تو میرے خیال میں اور بہت ساری چیزیں اس پہ ہم بات کر سکتے تھے, ہم نے نہیں کی. ہم نے ایک اسی چیز کو رکھا ہوا ہے اپنے ایجنڈے پر. یہ بتائیے, یہ جو کہتے تھے کہ خان بیمار ہیں اور بہت بیمار ہے, ان کا بلڈ پریشر جو ہے وہ بہت زیادہ آسمان کو چھو رہا ہے. وہ ڈاکٹر عظمیٰ صاحبہ نے کہہ دیا وہ بالکل ٹھیک ہے, نارمل تھا. یہ کہتے تھے کہ ان کی 80% بینائی چلی گئی, ٹھیک ہے, وہ بھی غلط ہے. چلیے, لیکن آپ نے ایک بات کی کہ ہم اس آج کے پروگرام میں بہت باتیں کر سکتے تھے. وہ آج آغا رفیع اللہ صاحب نے بڑے سوالات آپ سے کر دیے ہیں, چینی ایکسپورٹ کر کے امپورٹ کر کے پھر ایکسپورٹ آپ کر رہے ہیں. صوبوں کے حوالے سے کوئی کلیئرٹی بتا دیں. چینی کی بات کر لیں یا پھر اس موضوع پہ کر لیں. دیکھو, ان کو زہر دینے تک کی باتیں جو ہے پاکستان تحریک انصاف نے اڑا رکھی ہیں. ان کے ایک یوٹیوبر نے تو خدا نخواستہ ان کے انتقال کی خبریں چلا دی. وہ تو انڈیپینڈنٹ جرنل سے باہر سے بیٹھ کے ان کا حوالہ آپ دے رہے ہیں. پورا ان کا سوشل میڈیا اس کو پھر نیریٹ کر رہا تھا. مجھے ان سے پوچھ لینے دیجیے, اب یہ چیزیں کیونکہ اب ایسا لگ رہا ہے جو ملاقاتوں پر جو پابندی تھی, بہن آتی ہے وہ کہتی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے. اختیار صاحب جو آج بھی ملاقات, آج بھی نورین نیازی صاحبہ کی, ہوتی ہے گندی سیاست, رائٹ. اچھا, بڑے خوشائن بات یہ ہے کہ آج نورین صاحبہ کو ملاقات کی اجازت ملی عمران خان صاحب سے. گزشتہ ہفتے بھی وہ ملاقات, ملاقاتوں کا سٹیٹس اب بحال نظر آ رہا ہے. آلدو رانا صاحب کل کہہ رہے تھے رانا ثناء اللہ صاحب جولائی میں سٹارٹ ہو جانی, لیکن آپ لوگ تو کب سے ملاقات کروا رہے تھے. رانا ثناء اللہ صاحب نے کل ہی کہا تھا کہ ہم پابندی کے لیے اب جائیں گے, پابندی کوئی ملاقات نہیں فلور پہ بولا کہ نہیں ہوگی. تو کس کے کنٹرول میں پھر ملاقاتیں ہیں؟ دیکھیں جی, میرے خیال سے حکومت کو خود بھی نہیں پتا, یہ آج کل اپنے سائے سے ڈر رہے ہیں. یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہو کیا رہا ہے, صحیح ہے. اور یہ آپ کہتے ہیں کہ اگر تھوڑا سا پتہ بھی ہل جائے تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے, صحیح ہے, اور شاید ہم جا رہے ہیں. یہ اس ٹائم خوف میں مبتلا ہے. میرے خیال سے ان سب کو اینٹی انزائٹی لینے چاہیے. ان کو اب ضرورت آئے گی مستقبل میں, اور روز بروز ان کو ڈوز بڑھانا چاہیے. اچھی کون سی حالی ہے؟ دیکھیں, یہ حل نہیں سر, مجھے تو ضرورت ہی نہیں ہے. تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے سر کہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ ڈرے ہوئے ہیں اور یہ ملاقاتوں سے بھی ڈرتے ہیں, یہ فیصلے نہیں مان رہے. ملاقات کیسے ہو پا رہی ہے جب آپ بھی کہہ رہی ہیں, رانا صاحب بھی فلور آف دا ہاؤس دیکھیں جی, سپریم کورٹ نے کہا تھا جب جیل کی رپورٹ آئی نا جی, جس رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ ڈاکٹر نے ریکمینڈ کیا ہے کہ خان صاحب سے ان کی فیملی کی ملاقات کرائی جائے, بہنوں اور بیوی سے ملاقات کرائی جائے, تو سپریم اور بیٹوں سے بات کرائی جائے. تو سپریم کورٹ نے کہا کہ اس کو انشور کریں, اور ہم پھر یہ پارٹلی ہرڈ ہے اور ہم اس کو 16 سپٹمبر تو ٹیک اپ کریں گے اور ہم رپورٹ منگوائیں گے. تو obviously 16 سپٹمبر تک تو انہوں نے ہر ہفتے
سے ملاقات کرانی ہے. ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ بیٹوں سے بات بھی ہو جائے گی؟ جی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, ہم سمجھ رہے ہیں کہ 16 سپٹمبر اور اس میں حکومت کا کوئی اختیار نہیں. نہیں جی, حکومت کو تو خود بھی نہیں پتا. یہ مزے کی بات یہ تو معاملات ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ اچھے ہو رہے نہیں ہے جی, معاملات اچھے ہو رہے ہیں. حکومت کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ اتنے پریشان ہو جاتے نہیں. اختیار والی صاحب حوصلہ. اگر ہمیں نہیں پتا جی 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 اور ہم بے خبر ہیں, اختیار والی صاحب سرخ ہو گئے بالکل. نہیں مجھے اللہ نے پیدا کیا صحیح نہیں, عمرہ کر کے آیا. اچھا نور آ گیا. اچھا اگر ہمیں پتہ نہیں ہے اور ہمارے اختیار میں نہیں ہے اور آپ کی ملاقاتیں شروع ہو گئی ہیں, تو پھر آپ بتا دیجئے کہ یہ ڈیل ہے یا ڈیل ہے. اچھا میں اب جواب دے دوں جی. ہم نہ ان کے پاس گئے نہ ہم کسی اور کے پاس گئے, ہم عدالت خود ہی شروع ہو گئی ڈیل. اچھا ہم عدالت گئے نا جی, عدالت گئے. ہم نے خان صاحب نے سرے سے یہ بات کی نا کہ ہم عدالتوں سے رہا ہوں گے, ہم عدالتوں سے ریلیف لیں گے. ہم عدالت گئے, ہم دیکھیں اگر عدالت نہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے, ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ عدالتوں میں فیصلے کیسز لگائیں. ہم آج جن عدالتوں میں کیسز نہیں لگ رہے, کیوں نہیں لگ رہے آپ لگائیں, ہم ہمارے خلاف فیصلے دے دیں, لگائیں تو صحیح نا سر, کیوں نہیں لگاتے؟ یہ کیوں اتنا ڈیل کا تاثر؟ دیکھیں یہ اچھا ان کا نا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ڈرے ہوئے ہیں. اچھا یہ چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ, ان کو خوف ہے, ان کو خوف ہے محسن نقوی صاحب کی پٹیشن میں نام نہیں ہے, ان کو خوف ہے. ان کو خوف ہے کہ جی ہم سے پوچھا نہیں جاتا. اتنے عرصے سے کیسز آپ لوگ کی لیگل ایک فائٹ تو چلی رہی تھی, لیکن اچانک سے پھر وہ نہ صرف کیسز لگ رہے ہو, علاج کے لیے بھی دیکھیں جی میں آپ کو اگر میں اس کو ایز آپ سمجھے کہ ایز اے لائر میں اس پہ اپنا اوپینین دوں نا, تو آپ ایک حد تک چیزیں روک سکتے ہیں, صحیح ہے. آپ نے اس کے بعد عدالتوں میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کیسز نہیں لگائیں گے, آپ عدالتوں کو سبوٹیج کریں گے. سسٹم پاکستان کو تو چلانا ہے نا جی, اور پاکستان کو چلانے کا واحد حل یہ ہے کہ عدالتوں کے ذریعے کیسز چلائے جائے اور سنوائی ہے اور فیصلے. ٹینشن نہیں لینی سر. اچھا اور آپ کوئکلی سے بتا دیجئے کہ وہ موشن جو اچھا میں اس کا جواب دوں گی, دو باتوں کا جواب دوں گی. ایک تو انہوں نے ریزولوشن کی بات کی, سینیٹر علی ظفر صاحب نے موو کیا, تو سینیٹر صاحب نے کہا کہ سب جوڈیز ہیں اور یہ اس رولز کے تحت یہ آپ پیش نہیں کر سکتے. پھر رانا ثناء اللہ صاحب کھڑے ہوئے کہ آپ پیش نہیں کر سکتے. پھر لیڈر آف اپوزیشن آئے تو انہوں نے کہا, ہم نے کہا ہاؤس کا سینس لے. سینیٹر صاحب نے ہاؤس کا سینس نہیں لیا, لیکن چلے آج چونکہ پورا ایوان کی کارروائی صرف عمران خان صاحب کے لیے چلی تو میں آج ان سے کوئی گلہ نہیں کروں گی, کیونکہ ہم نے بھی خان صاحب کے لیے اسپیچیں کی اور انہوں نے بھی خان صاحب کے لیے اسپیچیں کی, اور انہوں نے ہمیں بھرپور ماحول دیا کہ ہم خان صاحب کے لیے ہاؤس چلائے. تو میں ان کو کریڈٹ دوں گی, آج میں ان پہ کوئی بھی وہ نہیں کروں گی. انہوں نے ماشاءاللہ 3-4 نہیں سر ایک منٹ 3-4 گھنٹے صرف خان صاحب کے لیے بات ہوئی اور ایک خان صاحب کے لیے ساری چیزیں ہوئی. اور ابھی انہوں نے ربیع الاول کی بات کی نا جی, آپ ان سے ایک بات پوچھے کہ کیا جب ربیع الاول کے لیے یہ موشن سینیٹر فیصل جاوید نے موو کیا تو کیا پی ایم ایل این نے مخالفت نہیں کی؟ پوچھے میری گزارش میں نے وہ دوبارہ بالکل یہ بات یہ میں نے میڈم جاوید صاحب نے ریس کیا, میں نے یہ دوبارہ موشن پٹ کیا ہے جو کہہ رہی ہیں. سنیں نا میں بتاتا ہوں نا, میں بات سنیں, آپ ناراض ہو ہی نہیں سکتے, آپ میری چھوٹی بہن ہے. گزارش یہ ہے میں بتاؤں, واقعی جب پہلے موشن پٹ کیا تو نو کی 1-2 آوازیں آئیں. میں نے موشن دوبارہ پٹ کیا کیونکہ یہ اس قسم کا امپریشن جو ہے خاتم النبیین پہ نہیں جانا چاہیے تھا. وہ یونینیمسلی میڈم ایگری کریں گی کہ یونینیمسلی وہ موشن ہے وہ اڈاپٹ ہوا. اس کے بعد میں نے دیکھے وہ ایک میں نے بتا دیا, میں نے تو پہلے کہا ہم مسلمان ہیں, اس بات پہ تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے. اس کے بعد بات یہ ہے کہ کارروائی معطل ہو گئی, اس کے اوپر یہ بات چلی سارے کا سارا. اب آخر والی بات میں آپ کو بتاؤں, میں دوبارہ بحیثیت پاکستان پیپلز پارٹی میں آپ کو یہ کہوں گا کہ مسئلہ یہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہمیں نہیں پڑنا چاہیے. آج میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آج ان کے 2 سینیٹرز جو ہیں انہوں نے جب کویسچن آور ہو رہا تھا تو گو کہ یہ کمیٹیوں میں نہیں جاتے ہیں, لیکن آج سواتی صاحب نے اور ایک کسی اور دوست نے کہا جی کہ ہمارا کویسچن کمیٹی میں بھیجیں, ہم کمیٹی میں جائیں گے. خوش آئند بات ہے. تو میں میڈم سے میں ریکویسٹ کروں گا, آہستہ آہستہ واپسی کی طرف یہ ہیں, میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ پارلیمان کا حصہ ہیں, آپ پارلیمنٹ میں بیٹھ لیتے ہیں, اور یہ کمیٹیز جو ہیں پارلیمنٹ کی ایکسٹینشن ہے, وہاں پہ آئیں, آپ اپنا رول جو ہے کریں. میڈم اگر میں آپ کو یہ بات بتاؤں 27ویں ترمیم کے وقت جو ہے
اگر لا اینڈ جسٹس کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی تھی اس میں اگر ہمارے پی ٹی آئی کے دوست بیٹھتے تو جب کمیٹی کی رپورٹ لے ہوئی ہے ہاؤس میں تو اس وقت ان کے کم از کم ڈسسینٹ یا ان کی کنٹینشن وہاں پہ ہوتی. رائٹ میں آئی ایم انسٹرکٹڈ ٹو ریپ اپ بائی اختیار صاحب آپ کا فائنل کامنٹ. بس ذرا ان سے یہ پوچھنا تھا کہ میں زیادہ ٹائم نہیں لیتا کہ مشال صرف اتنا فرما دیں کہ یہ عدالتیں جو ہیں یہ اس وقت آزاد ہیں یا قید ہیں بس. اچھا اس کا جواب دے دوں جی. میں اگر عدالتیں آزاد ہیں یا قید ہیں ہم چاہتے ہیں عدالتوں میں کیسز لگیں. عدالتوں میں کیسز لگیں گے تو عدالتیں آزاد ہوں گی, عدالتوں میں کیسز نہیں لگیں گے تو عدالتیں آزاد نہیں ہوگی. ہم فیصلوں کی بات نہیں کریں, ہم کیسز لگانے کی بات کریں. سر ٹینشن نہیں لینی, پانی پیے, انزائٹی لے. ابھی بہت آپ کو آنے والے دنوں میں بہت پریشانیاں ہوگی. ابھی بڑا پریشانی میں چترال کی تو نہیں ہوں کہ چائے میں جاتے صرف وہ آغا رفیع اللہ صاحب کا جو آج اظہار خیال انہوں نے کیا بڑے سختی سے, وہ کہہ رہے ہیں اتنی پریشانی ہے, آپ چینی ایکسپورٹ پھر امپورٹ پھر ایکسپورٹ کرنے کی طرف آ رہے ہیں, صوبوں کی تقسیم سے متعلق اتنی چمگوئیاں ہو رہی ہیں, گورنمنٹ کا پالیسی سٹیٹمنٹ مانگ رہے ہیں. پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ آ کے کیوں نہیں بیان دیتے؟ وہ دے دیے جو رہتا ہے وہ دے دیں. پرائم منسٹر صاحب آ کے یہ بتائیں گے نہیں کہ کس کی جیبوں کو جو ہے یہ فائدہ پہنچایا جا رہا ہے؟ بالکل بتائیں گے, وہ وہاں پہ فلور پہ بات چل رہی ہے. تیسرا سکینڈل ہے ویسے آپ کی حکومت کا چینی کا جو جس طرح سے سرفیس کیا. میرے خیال میں سکینڈلز تو ایسے نہیں ہیں کہ جس کو آپ کہہ سکیں کہ یہ کوئی ایسا سکینڈل ہے جس کو آپ جس سے حکومت بدنام ہو. اگر سکینڈل کی بات کروں تو سکینڈل میرے خیال میں اگر سکینڈلائز کوئی پرسن ہے تو وہ میرے خیال میں عمران خان سے بڑا کوئی. آپ شرارت کہہ سکتی ہیں, چیزوں میں آپ شکایت کہہ سکتی ہیں, حکایت کہہ سکتی ہے, وہ ہوتی رہتی ہے. سینیٹر مشال یوسفزئی صاحبہ, سینیٹر شہادت اوان صاحب اور اختیار ولید خان صاحب بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین, امریکہ نے ایران کے خلاف معاشی دباؤ کی نئی حکمت عملی کے تحت آپریشن اکنامک آؤٹ کاسٹ کا اعلان کیا ہے. واشنگٹن اسے تہران کے خلاف اکنامک ڈی ڈے قرار دے رہا ہے, جس کا مقصد صرف ایرانی معیشت کو کمزور کرنا نہیں بلکہ اس تجارتی, مالیاتی اور لاجسٹک راستے کو بند کرنا ہے جو ایران کو عالمی نظام سے جوڑے ہوئے ہیں. ایسے میں آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کے دورہ ایران سے متعلق ایرانی صدر مسعود پزشکیان صاحب کے دفتر سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ یہ دورہ انتہائی نتیجہ خیز رہا جس کے نتائج جلد ہی سامنے آنا شروع ہو جائیں گے. ایرانی صدارتی دفتر کے عہدیدار سید مہدی نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کا دورہ ایران اہم اور قابل قدر سفارتی پیش رفت قرار دیا, جبکہ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے ایکس پر اپنے پیغام میں لکھا کہ ملاقات میں اہم پیش رفت ہوئی اور اجلاس انتہائی مثبت ماحول میں اختتام پذیر ہوا. نقوی صاحب نے امید ظاہر کی کہ یہ پیش رفت نتیجہ خیز اور خطے میں پائیدار امن کی راہ ہموار کرنے میں مدد دے گی. ملاقات میں ایران امریکہ تنازع, مشرق وسطی میں کشیدگی, آئندہ کے لائے عمل اور اسلام آباد MOU کی بحالی کے لیے ضروری اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا تاکہ تنازع کا جامع حل ممکن بنایا جا سکے. ایرانی صدر نے اپنی حکومت کے موقف اور تحفظات کھل کر بیان کیے, جبکہ فریقین کے درمیان متعلقہ امور پر تعمیری تبادلہ خیال ہوا. اور اسی کے ساتھ ہی کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.